شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک راز دیا ہے جو میں آج کی مجلس کا تحفہ دے کے آپ کو بھجوانا چاہ رہا ہوں۔ 3 راز ہیں۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر 1400 سال ہو گئے، دین سے محروم انسان ہوتا ہے تو 3 وجہ سے۔ 3 بیریئرز ہیں، 3 پردے ہیں، 3 رکاوٹیں ہیں جن کو کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ کتنے لوگ دین کی بات کو اس لیے نہیں پورا کر پاتے، کہتے طبیعت نہیں مانتی۔ ویسے بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں دل نہیں مانتا ہوں۔ یہ دل کو منوانا ہی تو ایمان ہے، یہی تو پہلی رکاوٹ ہے۔ ابو جہل رات کو نکلتا ہے ابو سفیان اور اخنس بن شریک کے ساتھ، اللہ کے رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، تینوں بیٹھ گئے، ساری رات قرآن سنا۔ اخنس بن شریک نے پوچھا کیا تم نے تماشا بنایا؟ ایک طرف کہتے ہو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور ساری رات اس کا قرآن بھی سنتے رہے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتاؤں لذت بڑی آئی۔ مانتا تھا۔ دوسرے دن پھر وہی کچھ، تیسرے دن پھر وہی کچھ۔ اخنس بن شریک نے لاٹھی اٹھائی اور پہنچ گیا ابو جہل کے پاس۔ وہ لوگ خیر ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل تو ہم کہتے۔ یا ابو الحکم، یا آئندہ سے جھوٹا کہنا چھوڑ دو، یا آئندہ سے اگر تم نے ادھر رخ کیا تو دیکھنا پھر۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتاؤں مسئلہ یہ ہے، بنو ہاشم نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، مقابلہ پورا کیا۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی ہے، مقابلہ پورا کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہو گیا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا میں کہاں سے نبی لاؤں، اگر مان لیا تو ان کے تابع ہو جاؤں گا، دل نہیں مانتا۔ حجاب طبع، اس ابو جہل کو طبیعت نے برداشت نہیں کیا، اور 1400 سال ہو گئے ہیں لعنتیں اس کو پڑ رہی ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی کس طرح پائے حقارت سے ٹوکرے مارتے ہوئے قلیب بدر کے کنویں میں اس کو پھینک دیا، کوئی چہرہ نہیں اس کا دیکھ سکا۔ حجاب طبیعت نہیں مانتی۔ ارے تیری طبیعت کب مانے گی؟ جب قبر میں کوڑے پڑے؟ طبیعت نہیں مانتی، یہی تو دین ہے، طبیعت کو منوانا۔ بھائی نماز پڑھ لیا کرو۔ ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نا پتہ نہیں کیا ہے، بیمار ہوں، طبیعت نہیں مانتی۔ بھائی آپ جھوٹ چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں بس بول ہی لیتا ہوں، کافی کوشش کرتا ہوں، لیکن کاروبار چونکہ نہیں چلتا تو پھر طبیعت نہیں مانتی۔ اب رزق کمانا بھی تو آخر اللہ کی دوستی ہے نا۔ یہ پتہ نہیں حدیث کس نے بتا دی لوگوں کو، الکاسب حبیب اللہ، کس حدیث میں آئی ہے؟ اس حدیث کا کیا درجہ ہے؟ بس ایک بات آگئی ہے، قرآن اور حدیث اور نماز نہیں، کہتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، کمائی کر رہا ہوں۔ کمائی اس کو نہیں کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمائی کا یہ انداز نہیں بتایا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اور وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ شتان بین ھذا و ذاک، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مشرق و مغرب کو ملا دو، نہیں مل سکتے۔ حجاب رسم، دوسری رکاوٹ جو انسان کے سامنے آتی ہے، حجاب رسم و رواج کے پردے آ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں کرنے لگے ہیں؟ بس جی معاشرہ جو ہوا، بس جی رشتہ داریاں جو ہوئیں، بس جی خاندانی رکھ رکھاؤ جو ہوا، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں لو میں اپنی ناک کٹوا لوں۔ میرے بھائی آپ کی ناک کون کاٹے گا؟ یہ ایک پلاسٹک کی ناک تھوڑی ہے جو کٹ جائے گی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، کون کاٹے گا؟ ویسے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کبھی آپ نے ڈان اخبار میں یا جنگ یا اردو نیوز میں یا نوائے وقت میں کوئی پکچر دیکھی ہے کہ یہ جی اس نے رسم و رواج نہیں کیے تھے تو اس کا ناک پکڑ کے لوگوں نے کاٹ دیا؟ تو دیکھیے پکچر۔ یہ کبھی آپ نے بریکنگ نیوز میں کو دیکھا ہو کہ آج گجرانوالہ میں 5 لوگوں نے صحیح خرچ نہیں کیا تو 5 کے ناک کٹ گئے، اور اسلام آباد سے کراچی سے 10 ڈاکٹرز کی ٹیم آئی اور سوچ رہے ہیں کہ ناک کیسے لگائیں۔ کبھی سنا آپ؟ 20 لاکھ کے مقروض ایک دن میں ہو جائیں گے، ناک نہ کٹ جائے، اور ان مسکینوں کو پتہ نہیں ہے 2 دینار کا قرض تھا، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ بھی دے دیا کریں۔
ارے ناک کٹنے کی بات ہوئی، کٹ گیا تو کوئی بات نہیں، 20 لاکھ کا قرض لیتے ہو، 50,000 کا چاندی کا لگوا لینا، نوز لگے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، صحابی کا ناک کٹ گیا تھا جنگ میں تو اس نے چاندی کا لگوا لیا، جائز ہے۔ دانت بھی لگا لیتے ہیں لوگ، جب کچھ وقت کے بعد وہ سمیلی ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا اس کو اتار کے سونے کا بنوا لیا۔ تو آپ اتنے میں 1 لاکھ کا سونے کا بنوا لیجیے، 19 لاکھ تو بچے گا نا۔ حجاب رسم، جب تک انسان رسم و رواج کی زنجیریں توڑتا نہیں ہے دین کا کام نہیں کر سکتا۔ رسم کیا ہے؟ ذرا کو گاڑی لمبی ہوگی لوگ کہیں گے دیکھا یہ بھی مولوی صاحب بن گئے۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، مولوی یہ گالی ہے؟ یہ دعا ہے، تعریفی کلمہ ہے۔ پریشانی آپ کو کیوں ہے؟ لو میں اس کو ابھی بوڑھا بنا دوں اپنے بیٹوں کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو ہمیشہ برکت سے خالی رکھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے مانگ میں بال سفید آ گیا، پوچھتے ہیں یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا ھذا وقارک، یہ تیرا وقار ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم نے فرمایا رب زدنی وقارا، اللہ اگر یہ وقار ہے تو میرے وقار کو اور زیادہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں لو میں اپنے بچے کو بوڑھا بنا دوں، کوئی نہیں کہتا۔ حجاب رسم کے بعد حجاب سوء فہم، جس بندے کی سمجھ میں خلل آ جائے اس کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا۔ انسان کو جب سمجھ غلط آئے تو دین کا کام پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان 3 بیریئرز کو توڑنا پڑتا ہے، طبیعت کو قرآن و حدیث کے موافق بنانا پڑتا ہے، رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روندنا پڑتا ہے، اور فہم وہ ہے جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے لی، یہ ہے حجت۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے سیکھا کیا ہے؟ ان کے سامنے قرآن اترتا، ان کے سامنے وحی آتی، ان کے سامنے اللہ کے رسول تھے، 23 سال کا عرصہ اللہ کے رسول کا ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کے ساتھ رہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی فہم نہیں، اور نہ ہی وہ قیامت کو کنسیڈر کی جائے گی، اور نہ ہی اس کو دین کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ فہم اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔